بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شان رمضان کے اس قصائص کے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہ جہاں پر ہم نے کل ابتدائی کچھ گفتگو کی تھی اور آج سمجھیے کہ داستان کا گویا باقاعدہ آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی، ایک صندوق ہے، ایک تابوت ہے، تابوت سکینہ اسے کہتے ہیں، جو کہ بنی اسرائیل کے لیے، اس پوری قوم کے لیے، بنی اسرائیل کون ہے کیا ہے کل عرض کیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے بہت مقدس ہے۔ اور اس تابوت میں کیا ہے ہم نے گزارش کی تھی کہ یہ کل عرض کریں گے، سو اسی کے جواب سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب اس تابوت کے انگریڈینٹس کیا ہیں جو اتنا مقدس ہو، اس میں ہے کیا کیا، تو مجھے بڑا اشتیاق تھا پڑھوں کیا۔ اس تابوت میں توریت کی تختیاں وہ جو نازل ہوئی جس انداز سے موسیٰ علیہ السلام پہ، توریت کی تختیاں ہیں تابوت سکینہ میں۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا، وہ تاریخی اہمیت کا حامل عصا، وہ عصا جس کے بارے میں آپ سب نے واقعات سن رکھے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہاں یہ لشکر آگے جا رہا ہے، وہاں وہ لشکر پیچھے آ رہا ہے، ارے سامنے تو پانی ہی پانی ہے، کیسے جائیں، عصا مارا سمندر دیوار کی طرح ہو گیا، چلے گئے، پیچھے والے آئے، دوبارہ جو ہے وہ پانی کی دیواریں گر گئیں اور پیچھے آنے والا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ جو عصا تھا تابوت سکینہ میں رکھا، یعنی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت کا آپ ترجمے کا ایک حصہ سنیے۔ ایک تو کہا التابوت فیہ سکینہ، التابوت فیہ سکینہ، وہ تابوت یا وہ صندوق جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، سکون قلب کا سامان ہے ایک، اور دوسرا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس تابوت میں یہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بھی قرآن کریم نے بتایا۔ کیا کہا؟ مِن ربکم، پھر آگے کہا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون۔ بھئی اس تابوت میں کیا ہے؟ باقیات یا تبرکات آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی۔ سو اس تابوت کی انگریڈینٹس کی طرف بھی گویا قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ اس تابوت کے اندر ہے کیا، اور مزید تفصیلات کیا بتائیں؟ تحمل الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے سنبھالے ہوئے۔ سو یہ اس کے انگریڈینٹس۔ اب یہ تابوت رکھتے کہاں تھے بنی اسرائیل کے لوگ، اس کی بھی اپنی پوری ڈیٹیلز ہیں، ہم کوئکلی بیان کرتے ہیں۔ ایک مقدس ترین مقام میں بڑے خاص اہتمام کے ساتھ اس تابوت کو رکھا جاتا تھا، یعنی بعض جگہوں پر یہ بھی آیا کہ وہاں ہر کسی کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی ہم دیکھیں تو کچھ مذاہب اس طرح گردوارہ وغیرہ ہوتا ہے، وہاں ان کی اپنی جو ایک مقدس جو چیز ہوتی ہیں وہ اس کو بڑے اہتمام سے الگ ہی رکھتے ہیں، صرف ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ سو یہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا تھا، ہر کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بعض مقامات میں یہ بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آتے تھے تو اتنا نورانی ہو رہا ہوتا تھا چہرہ کہ گویا یعنی 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہو جب اس تابوت کے پاس سے جب آتے تھے۔ اب یہ ہے تابوت سکینہ کہاں رکھا جاتا تھا، اس کے اندر کیا کیا تھا۔ اب یہ داستان جاری ہے، اب یہاں سے آئیے داستان کے ایک نئے موڑ پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اسی قوم میں بنی اسرائیل میں ایک نبی حضرت سیموئیل علیہ السلام ان کو مبعوث کیا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو ایک مرکزی حکومت کی تشکیل میں رہنمائی فرمائی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ باقاعدہ کوئی حکومتی نظام نہیں تھا، وہ الگ الگ انداز میں رہ رہے تھے۔ ٹھیک، سو تابوت سکینہ اور یہ اللہ کے نبی آ گئے۔ اس دوران ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کا تابوت سکینہ سے تعلق ہے۔ کیا؟ اسی اثنا میں بنی اسرائیل کی ایک جنگ چھڑی، شدید جنگ چھڑی اپنے مخالفین کے ساتھ، اور مخالفین کا حملہ اتنا زیادہ شدید تھا کہ ان حملوں کے نتیجے میں بنی اسرائیلی بڑی تعداد میں مارے گئے۔ کچھ جگہوں پر آیا 20,000 30,000 کی تعداد میں مارے گئے، اور صرف یہ نہیں ہوا، صرف انہیں یہ نقصان نہیں ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوا کہ ان کے مخالفین تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے گئے۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ سے محروم ہو گئی، اور تابوت سکینہ قرآن کے مطابق ان کے لیے کیا تھا؟ سکون قلب کا باعث تھا۔ قوم کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری کمیونٹی کے لیے ایک چیز ایک اتنی زیادہ سمبولک سگنیفیکنس رکھتی ہو اور اس چیز سے وہ قوم محروم ہو جائے، یہ تو ان کی گویا میں اگر آج کل کے الفاظ میں کہوں قومی سطح پر ایک المیہ ہو گیا نا ان کے لیے۔ یعنی عجب نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں گویا صف ماتم بچھی ہوگی کہ جنگ تو ہار گئے، لوگ تو مارے گئے، تابوت سکینہ چلا گیا جو کہ سکھ کی علامت تھا۔
موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا حامل تابوت سکینہ چلا گیا، جسے ہم اپنی فتح کا باعث سمجھتے تھے وہ تابوت سکینہ چلا گیا۔ سو اب بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ نہیں ہے۔ اچھا یہ کس طرح کا تھا؟ کچھ جگہوں پر آیا جس سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر اس کی لمبائی 2.5 گز یا 2.5 ہاتھ، چوڑائی 1.5 ہاتھ ہو اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو۔ ممکن ہے لمبائی 2.5 گز یا 2.5 ہاتھ، چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ۔ کیکر کی لکڑی سے اس کو بنایا گیا تھا۔ چاروں کونوں پر اس صندوق کو اٹھانے کے لیے کڑے لگے ہوئے تھے، اور صندوق کے اوپر سونا چڑھا ہوا تھا کہ دیکھنے میں ایسا محسوس جیسے سونے سے بنا ہے۔ اب یہاں تو بنی اسرائیل کا معاملہ تو یہ ہو گیا، نیشنل لیول پہ ٹریجڈی ہو گئی نا، تابوت سکینہ سے محروم ہو گئے۔ اب یہ جہاں گیا ہے جن کے پاس، ان کے لیے ظاہر ہے اس انداز سے مقدس تو نہیں تھا نا، مقدس تو ان کے لیے تھا۔ اب جب وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اس کو ایک عام سا صندوق یا تابوت سمجھ کر وہ کہیں لے گئے، ممکنہ طور پر اپنی عبادت گاہ لے گئے، بہت بڑے بڑے جہاں بڑا بت رکھا ہے وہاں لے گئے۔ ممکن ہے کہ ان کے لیے تو وہ کوئی نوٹسبل چیز ہی نہ ہو، لیکن ایک عجب معاملہ ہوا۔ جب صبح آ کر دیکھا تو وہ مخالفین جن کے پاس یہ تابوت تھا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بت اس صندوق کے آگے اوندے منہ گرا پڑا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ماجرا ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ ممکن ہے کہ پھر وہ مشاورت ہوئی ہو کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہوا۔ مختصراً یہ کہ وہ اس خلاصے پر پہنچے کہ بھائی معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہو گیا، یہ ابھی یہ سیکوینس آف ایونٹس جو ہے، ترتیب جو ہے واقعات کی، یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بت کے ساتھ یہ ہونے کا، اس کا پچھلے واقعے سے تعلق ہے اس تابوت کے آنے کا، یہ کوئی کچھ ہے معاملہ۔ اچھا، اور وہ جو بنی اسرائیل کے مخالفین تھے وہ جانتے تو تھے کہ کس طرح بنی اسرائیل کے خدا نے، یعنی خداوند تعالیٰ نے مصریوں کو تباہ کیا تھا جب فرعون سے معاملہ ہوا تھا، کس طرح بنی اسرائیل کے خدا نے فرعون کو غرق کے سمندر کیا تھا، کس طرح بنی اسرائیل کے خدا نے فرعون کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا تھا، کس طرح بنی اسرائیل کے خدا نے ان کو نجات دلائی تھی اور وہ مرنا شروع ہو گئے۔ تو اب تو یہ ان کو لگا کہ یہ تو ہم خود اب بنی اسرائیل کے خدا کی کرامتیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ایک اور عجب معاملہ ہوا، ایک اور عجب معاملہ ہوا۔ گویا جس علاقے میں یا جس شہر میں، جس خطے میں یہ صندوق تھا، وہاں ایک وبا پھیلنا شروع ہو گئی، لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے، ہلاکتیں شروع ہو گئی۔ اب تو یہ گویا اور انڈورسمنٹ ہو گئی نا کہ یہ تو کوئی معاملہ ہے کہ ابھی ہم یہ چیز لائے ہیں اور ان یوزول چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ہر طرف خوف و اعراض پھیل گیا۔ اب اگین، اب میں زبان حال سے سوچتا ہوں تو آئی ایم شور کہ ایک پوری ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ یعنی اگر ویسے بھی کسی ایک محلے میں بھی کسی وجہ کے بغیر بھی بظاہر کوئی ایک بیماری یا کوئی وبا پھیلنا شروع ہو جائے تو سب ڈسکس کریں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اچانک ہوا کیا ہے، وجہ ظاہر کرنے، وجہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو وہاں ڈسکشن ہوا ہوگا کہ بھائی یہ سب یہ کیا معاملہ ہے سر، یہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ ایسا ہی ہوا اور سب ایک فیصلے پر پہنچے۔ کس فیصلے پر پہنچے؟ کہ بھائی اس صندوق کو نا یہاں سے نکال لیا جائے، اس صندوق کو، اس تابوت کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ یہ جب سے علاقے میں آیا ہے عجب واقعات ہونا شروع ہو گئے، اس کو نکال لیا جائے۔ کیا اس بات پہ عمل کیا گیا؟ جی ہاں، یہ صندوق انہوں نے ایک دوسرے شہر کی طرف بھیج دیا۔ لیکن اب جب اس طرف پہنچا ہے تو بھائی آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے خبر انفارمیشن ٹریول تو کرتی تھی، اپنا وقت لیتی تھی، لیکن انفارمیشن ٹریول تو کرتی تھی۔ تو اب وہاں معلوم ہوا کہ بھائی یہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہاں وہ ہو گیا تھا، پچھلے شہر میں موت کا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ تو یہاں یہ بات ہوئی کہ یہ ہمارے شہر میں معاملہ نہ شروع ہو جائے، ہمارے شہر میں بھی ایسا ہی نہ ہو جائے۔ لیکن ایک طرف یہ بھی تھا کہ اب صندوق کیا واپس کر دیں، مطلب کیا شکست تسلیم کر لیں، کیا کریں۔ وقت گزرتا گیا، خاصا وقت گزرا، اور تب وہ تمام لوگ پھر بیٹھے کہ کیا کیا جائے، حل کیا نکالا جائے۔ ایک حل نکالا، وہ حل یہ نکالا کہ انہوں نے، آج کل کے الفاظ کا میں سہارا لوں، ایک گویا ایک بیل گاڑی سی بنائی
اور اس بیل گاڑی کے آگے اس گاڑی کو کھینچنے کے لیے 2 دودھ دینے والی گائے لگائیں اور اس پر صندوق کو رکھ دیا اور اس کو دوسرے شہر کی طرف ہانک دیا کہ مطلب اب بس یہ اب یہ جس طرف بھی جائے نہ معلوم اب یہ جائے یہاں سے جس طرف بھی جائے. انہوں نے یہ عجب طریقہ اختیار کیا کہ اس انداز سے. اب کیا ہوا؟ اب یہ بستی والے دیکھ رہے ہیں چونکہ سب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں, اب یہاں سے نکالا جائے. اب سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاتی ہے بیل گاڑی کس طرف جاتی ہے. قصہ مختصر یہ کہ دونوں گائے کھینچتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی. اب تابوت سکینہ یہاں سے پہلے وہاں سے چلا گیا, اب یہاں سے بھی چلا گیا, بنی اسرائیل کے پاس نہیں ہے ابھی بھی. تو اب یہ ہانکتے ہانکتے یہ اور شہر کی طرف پہنچے. اب اس شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ بیل گاڑی, ان کے ایک بیل گاڑی آ رہی ہے ان کے شہر کی طرف, خود بخود بڑھتی ہوئی آ رہی ہے, اس طرح آ رہی ہے کہ اس پر کوئی سوار نہیں ہے, اپنے آپ آ رہی ہے. تو اب جس بستی کے پاس پہنچا ہے یہ تابوت سکینہ اس انداز سے, اس بستی والوں کا کیا ری ایکشن ہے کلرز کریں گے.